انہیں صرف رمضان المبارک کے ایک مہینے میں تقوی حاصل ہو سکتا ہے، پرہیزگاری مل سکتی ہے۔ یہ شہر طاعات ہے، شہر عبادات ہے، شہر کا مطلب مہینہ ہے عربی میں۔ اور دیکھیں کتنی سہولیات تمہارے لیے رکھی گئی ہیں کہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھا گیا، کہ تمہیں مہینہ بھر شیطان اور اس کی ذریت سے، اس کے حملوں سے بچا کر رب تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھا ہے۔ تو اب میرے عزیزو، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہمارا دل پاک ہو جائے۔ تھوڑی سی اور محنت اس میں کر لی جائے تو انسان کا باطن پاک ہو جائے۔ تقوی کیا چیز ہے اور اس کا حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ تقوی کا مطلب سب سے اہم چیز یہ ہے اللہ کا خوف۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ بنیادی چیز ہے، اور یہ اگر بنیاد ہے تو ہر عمل میں آپ کے تقوی حاصل ہو جائے گا۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ نماز ایک ڈیوٹی سمجھ کر کے پڑھتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کا، یعنی وہ ڈیوٹی ادا کر رہا ہے۔ لیکن نماز میں اگر خوف خدا ہے، اللہ کے ڈر سے پڑھتا ہے، یہی تقوی ہے۔ روزہ کیوں رکھ رہا ہے؟ سب محلے میں رکھ رہے تھے، ہم نے بھی رکھ لیا۔ روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ لوگ برا نہ سمجھیں یا اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اتنی ہی نیت تھی تو پھر اس نے روزے سے کچھ حاصل نہیں کیا، لیکن اسی روزے کو اللہ کے خوف سے رکھا، یہی تقوی ہے۔ تو خوف خدا، اللہ کا خوف آ جانا ہر عمل میں، یہی تقوی ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو انسان بہت بڑے بڑے گناہ بھی کر جاتا ہے، اسے ڈر نہیں لگتا۔ روزہ چھوڑ دیا، اسے کوئی خوف ہی نہیں ہے، بلکہ دھڑلے سے لوگوں کے سامنے کہتا بھی پھر رہا ہو کہ مجھے یہ سب چیزوں میں وشواس نہیں، یقین نہیں ہے۔ یہ باتیں اس زبان سے آتی ہیں جس کے ہاں اللہ کا خوف ہے ہی نہیں، اللہ کا ڈر نہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے اللہ نے فرض کیے ہیں تاکہ تمہیں تقوی مل جائے، اللہ کا خوف۔ اور یہ کتنی اہم چیز ہے میں آپ کو بتاؤں، خوف خدا۔ خوف خدا کا مطلب کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ تمہاری پوری باڈی کو صحیح کرتا ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ خوف خدا، تم ہر قدم پر اگر یہ سوچتے ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا احسان کیا ہے، یعنی نیکی کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم نماز ایسی پڑھو یا عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تم سے تو اتنا احساس تو رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو ہر عمل میں تمہارے یہ سوچ آئے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، تمہارے قدم سنبھل جائیں گے۔ آج آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ادب سے بیٹھے ہیں، حالانکہ ایک آدھے گھنٹے کے بعد جسم کو پھیلنے کی حاجت ہونے لگتی ہے، تھوڑا پیر پھیلا لوں، پیٹھ کو ٹیک دے دوں، نہیں کرتے آپ، اس لیے کہ آپ کو احساس ہے کہ امام صاحب دیکھ رہے ہیں، مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں، یا پھر مجمع میں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے دیکھنے کے احساس سے آپ کے پیر نہیں پھیلتے ہیں، آپ پھیل کے نہیں بیٹھتے۔ تو ہم میاں نہ سزا دینے والے نہ جزا دینے والے ہیں۔ یہی احساس اگر اللہ کے دیکھنے کا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کو کسی نگرانی کی ضرورت نہیں، کہیں کسی CCTV کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا خوف اگر بندے کے دل میں آ جائے، وہ ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر علاقے میں محفوظ رہتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، 4 سال کی عمر ہے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، 4 سال کی عمر میں روزہ رکھ لیا۔ گرمیوں کی شدت تھی، گھرانہ علمی گھرانہ ہے، باپ بھی بڑے عالم دین، دادا بھی بڑے عالم دین ہیں۔ 4 سال کی عمر میں روزہ تو رکھ لیا، اور جب تھوڑی دوپہر ڈھل گئی، اچھوں کی حالت دھوپ کے دنوں میں خراب ہونے لگتی ہے، تو شام ہونے کو قریب تھی کہ ایک کمرے کے اندر
दादा मोहतरम ने पोते को बंद कर दिया और कुछ फल फ्रूट सारी चीज़ें अंदर रख करके दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। कहा बेटा खा लेना, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, किसी को नहीं बोलूँगा। 4 साल की उम्र है, तुम्हारा रोज़ा भी रहेगा, खा करके थोड़ा पेट हल्का कर लेना। तो ये दरवाज़ा बंद करके दादा मोहतरम चले गए। काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला तो वो फल फ्रूट वैसे के वैसे, बच्चा वैसे ही बैठा हुआ है। इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, 4 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ। दादा ने आकर पूछा बेटा खाए नहीं, दरवाज़ा बंद कर लिया था। तो 4 साल की उम्र में मौलाना इमाम अहमद रज़ा कहने लगे खा तो लेता, लेकिन हर घड़ी मेरा मौला तो देख रहा है, जिसके लिए रोज़ा रखा वो तो देख रहा है। ये है तक़वा, ये है खौफ खुदा कि अगर ये किसी के दिल में बैठ जाए, उसे लोगों को दिखाने की या लोगों के उसे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मेरे अजीज़ों, तक़वा हासिल करने का ये इतना बेहतरीन रास्ता है, इतना बेहतरीन रास्ता है। आप रोज़ा हैं, किसको पता है? मैं रोज़ा हूँ, किसको पता है? ये राज है मेरे और अल्लाह के दरमियान। आप रोज़ा हैं, ये राज है आपके और अल्लाह के दरमियान। बहुत सारे मौके आपके पास हैं दिन भर में, फजर से लेकर असर तक कई मरतबा वज़ू में जाना पड़ता है। बाज़ाब्ता आप कुल्ली कर रहे हैं, आधा निगल जाते, किसको खबर है? या कहीं छुप करके कोई हल्की सी चीज़ चबा लेते, किसको खबर है? इसलिए कि ये अंदरूनी मामला है, राज है। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, ये कोई दूसरा नहीं कह सकता। आपके और आपके अल्लाह के दरमियान ये राज है। और आप बचे हुए हैं, हलक सूखा है शाम के वक्त में, और पेट भी पीठ से लगने आ जाती है। काम करने वाले जानते हैं कि शाम होते ही रोज़े का असर किस कदर ज़ाहिर होता है। काम करने वालों को ज़्यादा असर पड़ता है, एसी में सोने वालों को रोज़ा कहाँ पता चलता है। लेकिन उस वक्त भी वो न पानी का एक कतरा हलक में डालना चाहता है, ना कोई चीज़ छुप करके चबाना चाहता है। मुझे बताओ मेरे अजीज़ों, क्यों अपने आप पर ये तकलीफ़ और अपने आप पर ये ज़्यादती कर रहे हो? आपको अंदाज़ा होता है ये मैं ज़्यादती नहीं कर रहा, ना ही अपने आप को तकलीफ़ में डाल रहा हूँ, ये मेरे रब की रज़ा है, मैं इसी पर कायम हूँ। इसीलिए फरमाया गया कि जब इफ्तारी का दस्तरखान बिछता है और पहले ही आकर के लोग बैठते हैं, और ये सुन्नत भी है, ऐसे नहीं कि भागते भागते आप आए, वक्त हुआ, खजूर लिए और खा गए। इफ्तारी के वक्त से थोड़ी देर पहले बैठ जाओ। तुम्हारे दस्तरखान पर नेमतें रखी हुई हैं, फल भी हैं, मेवाजात भी हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हैं, ठंडा शरबत भी है, देखते हुए बैठे हैं आप, लेकिन हाथ नहीं लगाते हैं। इंतज़ार है वक्त का कि इधर सूरज के गुरूब होना है और मेरी इफ्तार होनी है। ऐलान सुनते हैं, अजान सुनते हैं, उसके बाद आप उठाते हैं, लेकिन उतनी देर तक आप खामोश बैठे हैं दस्तरखान के पास, सारे लोग देखते रहते। ये वो मंज़र है जिसको फरमाया गया रब्बे ज़ुल जलाल भी अपने बंदों को देख रहा है, रब तबारक व तआला भी देख रहा है अपने बंदों को। और सारे फरिश्तों को बुलाकर मेरा मौला ऐलान फरमाता है, ये मेरे बंदे हैं, देखो ये शाम का वक्त है, इनके हलक सूख चुके हैं, इनके पेट में भूख की शिद्दत है और इनके सामने अच्छी नियामतें पड़ी हुई हैं। ऐ फरिश्तों देखो, मेरे इन बंदों में से कोई भी इन नियामतों को हाथ नहीं लगाता, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए भूखे और प्यासे हैं। और फरिश्तों से अल्लाह फरमाता है तुम गवाह हो जाओ, इनकी हलक तर होने से पहले इनके लिए मैंने जन्नत लिख दिया। इसीलिए हदीस पाक में है, जब इफ्तार करते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ इरशाद फरमाते, ज़हब अज़्ज़मउ वब्तल्लतिल अरूक़ वसबतिल अज्र इंशाअल्लाह। प्यास बुझ गई, रगें ठंडी हो गई और अजर अल्लाह के यहाँ पक्का हो गया। ये हुजूर पाक हर इफ्तार में अर्ज़ करते थे। मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये छुपी हुई चीज़, इसी का नाम तक़वा है। आप सिर्फ़ और सिर्फ बचे हैं अल्लाह के खौफ से। अब सुनो हदीस पाक, क़यामत के दिन हिसाब व किताब होगा
اور جنت میں جانے کا پروانہ کچھ لوگوں کو مل جائے گا اور سب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو پل صراط پر چل کر کے جنت پہنچیں گے۔ اب جب کافی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، ایک جماعت ایسی ہوگی جو پورے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی، جنت جانے کے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی، لیکن جنت کے دروازے پر وہ پہلے سے موجود تھے، چلے تھے نہیں چلے تھے کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ دوسرے جنتی ان سے پوچھتے ہیں اس جماعت سے کہ تم یہاں کیسے پہنچے اور یہ انعام کس بات کا ہے تمہارے لیے؟ تو وہ جنتی کہتے ہیں ہمیں روزے داروں کی جماعت میں رکھا گیا، ہمارے روزے اللہ کو پسند آئے، اور آج رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ساری دنیا سے چھپ کر تم میرے لیے روزہ رکھتے تھے، دنیا کو پتہ نہیں تھا تم بھوکے ہو پیاسے ہو، اور اے بندو آج سارے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر میں تمہیں جنت پہنچاؤں گا۔ وہ ایک جماعت ایسی ہے جو راستے پر چلتی ہوئی نظر تو نہیں آئی لیکن جنت میں پہنچ گئی، وہ روزے داروں کی ہے۔ آج یہ تقوی حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ، اور تقوی کیوں ضروری ہے؟ اب آپ کے روزے سے کچھ حاصل ہوا نہیں ہوا آپ کو دیکھنا بھی ہے، یہ نہیں کہ کیلنڈر کی طرح گنتے جاؤ، 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، ہوتے جائیں گے، یہ دن تو چلتے رہتے ہیں، گنتے گنتے 20 بھی ہو جائیں گے، 25 بھی ہو جائیں گے، 30 بھی ہو جائیں گے۔ روزے گننے کا حکم نہیں، اپنے آپ کو سرچ کرو پھر تھوڑی سی ورزش کرنے کے بعد بندہ ویٹ تول کر کے دیکھتا ہے کم ہوا گھٹا کہ بڑا، ہر دن دیکھتا رہتا ہے۔ ہاں، ورزش کرنے کے بعد پھر ناپ کر کے دیکھتا ہے میرے جسم کا وزن کتنا گھٹا کتنا بڑا۔ ویٹ گین کرنے والے ویٹ لاس کرنے والے دونوں بھی برابر چیک کرتے رہتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد تمہیں خود کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ میرے اندر اب تبدیلی آئی یا نہیں آئی۔ ایک روزہ رکھا اور پھر رات کو تراویح میں کھڑا ہوا، میرے اندر بدلاؤ کتنا ہے؟ کیا اب اللہ کی آیات قرآن کی سنتا ہوں میرے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں؟ اگر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل نرم ہو گیا، اس روزے نے اثر دکھانا شروع کیا، اور پھر ویسی کا ویسا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے روزے سے آپ کو تقوی نہیں مل رہا ہے، آپ کو تقوی نہیں مل رہا۔ خوف خدا جب آتا ہے تو انسان کا دل موم ہو جاتا، نرم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے عذابات سے، جہنم کے خوف سے، قبر کی سختیوں سے وہ رو پڑتا ہے، اس کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں، اور جب دل سخت ہوتا ہے پتھر کی طرح تو اسے نہ اللہ کی آیتیں رلاتی ہیں نہ آخرت کا تصور اسے ہلاتا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن کے بارے میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی طرف جہنم کی آگ شعلے لپکاتے ہوئے بڑھتی آ رہی ہوگی بہت تیزی سے، قریب ہے کہ وہ جہنم کی آگ سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیں۔ وہاں کھڑے ہوئے بہت سارے لوگ اپنے اپنے اعمال کا صدقہ پیش کرنے لگے، حاجی اپنے حج پیش کر رہے ہیں، نمازی اپنے نماز، روزے دار اپنے روزے، کہ جہنم ہماری یہ نیکیوں کا صدقہ رک جا۔ جہنم کی آگ بڑھتی چلی آئی، بڑھ رہی تھی۔ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر ہوتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ایک پانی کا پیالہ انہوں نے پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی آپ اس آگ پر چھڑک دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ پانی اس آگ کی طرف پھینکا تو آگ دور چلی گئی، جو جہنم کی آگ تھی اچانک بجھ گئی، کافی دور چلی گئی جو امت کی طرف لپک رہی تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے یہ اتنا اثردار پانی ہے کون سا؟ یہ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے ان امتیوں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو رات کھڑے ہو کر اپنے رب کے خوف سے رویا کرتے تھے، وہ اللہ کے خوف سے تھر تھراتے تھے، ڈر کر کے ان کے آنکھوں سے جو آنسو آتے۔ جبرائیل امین کہتے ہیں میں نے وہ آنسو جمع کر رکھے تھے
اور وہ آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے. عزیزان گرام وقار، یہی وہ تقوی ہے، یہی وہ خوف خدا ہے جس کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے. اسی لیے روزے رکھے گئے ہیں، روزے فرض کیے گئے ہیں. تمہارا دل اگر سخت کا سخت ہی رہ گیا تو روزے اثر نہیں کر رہے ہیں، روزے اثر نہیں کر رہے. اور ظاہر سی بات ہے کاموں میں برکت نیت سے ہوتی ہے، کسی بھی عمل میں برکت اچھی نیت سے ہوتی ہے. اگر کوئی روزہ اس لیے رکھ رہا ہے